جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو یہ روایتیں پڑھتے ہوئے اس چیز کا ایک احساس ہوتا ہے کہ محض ان میں احکامات بیان نہیں ہوئے، عربوں کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل، ان کی نفسیات، ان کے ہاں اخلاق اور آداب، بہت ساری بحثیں آ جاتی ہیں جو عرب معاشرے کو اور اسلام کے مزاج کو سمجھنے میں بہت ممد اور معاون ہے، کیونکہ مزاج جو ہے نا وہ شریعت کے اوپر، یا شریعت نہ کہیں تو شریعت کے فہم کے اوپر بہت اثر ڈالتے ہیں، اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک مفتی بعض اوقات اپنے مزاج کی وجہ سے سخت فتویٰ دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں جو ہے نا سختی ہے، اس کا شریعت کا فہم جو ہے وہ سختی والا ہی نکلتا ہے، اور ایک مفتی نرم مزاج ہوتا ہے۔ اب اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک بایوگرافی ہے، تو اس کا اپنا ایک شاکل ہے، پرسنالٹی ہے، وجود ہے، سوچ ہے، تھنکنگ پیٹرنز ہیں۔ اب وہ اور طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈرائیو کرتا ہے، تو اختلافات میں ٹھیک ہے، نص کا فہم جو ہے اس میں اختلافات کی وجوہات اور ریزن مطلب ایک سے زائد ہوتی ہیں، لیکن اس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ مزاجوں کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ سخت مزاج لوگ دوسروں پہ فتوے لگانے میں بہت جلدی کر جاتے ہیں، اور نصوص سے پھر ان کو نظر وہی کچھ آتا ہے جیسا ان کا مزاج ہوتا ہے۔ نرم مزاج بالکل اور طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مزاجوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے سامنے چیپٹر ہے وہ ہے باب المطلقہ البائن لا نفقہ۔ جی دیکھیں، جو شارع ہیں انہیں پتہ تو ہے نا کہ اجتہاد ہوگا تو یہ اختلافات ہوں گے، اور اختلافات میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک میجر جو چیز بہت اہم ہے وہ یہی مزاجات ہے، تو یہ تو یعنی ہونا ایک آپ کہہ لیں کہ مقدر میں تھا کہ یہ چیزیں ہونی تھی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اختلاف کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ تھا، اور یہ ایک ڈائیورسٹی پیدا کرنے کے لیے یہ چیز رکھی گئی؟ نہیں، مزاج کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل اسوہ ہیں، یعنی ہمیں آپ کے جیسے اخلاق بھی پیدا کرنے ہیں اور آپ کے جیسا مزاج بھی پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاق نبوی کے علاوہ مزاج نبوی، یہ باقاعدہ اس کو موضوع بحث بنا کے کہ آپ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا، قرآن نے تبصرہ کیا ہے نا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ٹھیک ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ تو آپ علیہ السلام کا مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، قرآن سے بھی سیرت سے بھی، تو اس مزاج کو اختیار کرنا ایک عالم کے لیے لازم ہے، مطلب فرض کے درجے میں ہے۔ مزاج نبوی سے ہٹ کے جب وہ اجتہاد کرے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ نبوی منہج پہ اجتہاد نہیں کر رہا، اسے اپنے مزاج کو آپ علیہ السلام کے مزاج میں ڈھالنا ہے، اس کے لیے بھلے اسے مجاہدہ کرنا پڑے یا اصلاح نفس کے جو بھی مراحل ہیں طے کرنے پڑے، یہ کرنے کا کام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ اصطلاحی لوگوں کے لیے ایک نئی اصطلاح ہوگی مزاج نبوی، تو روایتوں میں گہرا غور و فکر کر کے ان چیزوں کو سمجھنا۔ ہاں، کچھ چیزوں کے اوپر نا کچھ اور طبقات نے پھر توجہ دی، چونکہ حضرات صوفیاء کا جو ہے وہ یہ میدان تھا، خاص طور پہ اصلاح نفس، تو ان کے ہاں آپ کو ایسی اصطلاحات پھر مل جائیں گی، مزاج نبوت کی اور یہ اور وہ۔ علماء کا ایک خاص دائرہ کار تھا، تو وہ خاص علمی انداز میں چیزوں کو دیکھتے رہے، یعنی علم کی کھڑکی سے انہوں نے سب کچھ دیکھا، تربیت کی نظر سے بہت کم دیکھا گیا، ٹھیک ہے۔ یہی روایتیں اگر آپ تربیت کی نگاہ سے پڑھنا شروع کر دیں کہ تو بالکل مفاہیم تبدیل ہو جائیں گے، آپ کی نقطہ رسی بدل جائے گی، آپ کے جو خلاصے اور تشریحات ہیں وہ اور ہو جائیں گی، تو یہ بہت بڑا فرق پڑے گا۔ تو ابھی صحیح بخاری کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا کتاب العلم کا آج کچھ آگے حدیثیں ہم نے پڑھنی ہیں، اس میں ہم کچھ تربیت کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے باتیں کریں گے۔
کہ ہمارے ہاں مطلب علم کے نام پہ زیادہ علم ہوتا رہا، ٹھیک ہے، حالانکہ جو علم کی حدیثیں ہیں وہاں تعدیب، تربیت، ایسی چیزوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں خود آپ علیہ السلام کے جو فرائض منصبی بیان ہوئی اس میں تعلیم کے ساتھ تزکیہ بھی ہے، لیکن تعلیم اور تعلم کو جو اہمیت دی گئی، علماء بننے کو جو آئیڈیالائز کیا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ سب کچھ حدیثیں سنا کے، لیکن ان کے کانٹیکس میں غور و فکر نہیں کیا گیا تربیتی اعتبار سے، حالانکہ ان کا کانٹیکس خود یہ بتا رہا تھا کہ اس عالم سے مراد بعمل عالم ہے یا مربی ہے، ٹھیک ہے، مینٹور ہے، محض ٹیچر نہیں ہے جو آج بدقسمتی سے بن کے رہ گیا۔ مطلب پورا نظام تعلیم ہمارا علم کے اوپر کھڑا ہے، تربیت بالکل مائنس ہو گئی ہے، حالانکہ علم اصلاً مقصود تھا تربیت کے لیے، منزل تربیت تھی۔ خیر بہرحال یہ پھر وہ بحث جو ہے نا وہ دوسری طرف چلی جائے گی، ہم اس کو صحیح بخاری میں لے کے جاتے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس سے ہے ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتہ وهو غائب، ابو عمرو بن حفص جو ہے انہوں نے ان کو طلاق بتہ دی، یعنی طلاق بتہ سے مراد ایسی طلاق جس کے بعد وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں، جیسے طلاق بائن بھی کہہ دیتے ہیں، تیسری طلاق، وہو غائب، اور ان کا شوہر ان سے جو ہے وہ مطلب غائب ہو گیا۔ اب بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ وہ یمن کی طرف چلے گئے تھے، کوئی مہم تھی یمن کی طرف، تو اس طرف چلے گئے تھے، تو اپنی بیوی کو طلاق دے گئے، تیسری طلاق۔ اچھا یہ روایتیں پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے یہاں طلاق بڑی نارمل چیز تھی، ٹھیک ہے، سفر پہ جاتی ہوئی بیوی کو طلاق دے گئے تیسری رہتی تھی، انہوں نے کہا چلیں اب جا رہے ہیں، مطلب جہاد کی مہم میں، جہاد کی مہم پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ خیر بہرحال فارسل الیہا وکیلہ بشعیر، تو انہوں نے اپنا وکیل، ان کے خاندان میں سے تھے کوئی صاحب، ان کو کہا کہ پیچھے میری بیوی کو کچھ جو دے آنا، ٹھیک ہے، تو مطلب کھانے پینے کے لیے اس وقت یہی چیزیں ہوتی تھی، گندم، جو، فساختہ، تو وہ فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ ناراض ہو گئیں، مطلب طلاق دے کے مجھے مطلب تھوڑے سے جو بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرا صاحب کا شوہر۔ فقال واللہ ما لک علینا من شیء، وکیل نے کہا کہ جی آپ کا تو کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے، مطلب آپ اس پہ ناراض ہو رہی ہو کہ اتنا تھوڑا سا مجھے چند جو اس نے بھجوا دی ہیں، چند سا، 5 سا جو تھے، 5 سا کتنا بن جاتا ہے، 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو 12.5 کلو جو انہوں نے بھجوا دی، تو اس پہ ناراض ہو گئی کہ اب میرے لیے یہ باقی رہ گیا، تو اس نے کہا جی آپ کا یہ بھی حق نہیں بنتا، وکیل نے کہا۔ فجاءت رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کے پاس آ گئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، فذکرت ذالک لہ، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا کہ جی میرے شوہر نے مجھے تیسری طلاق دے دی ہے، اور اس کے خاندان میں سے ایک صاحب آئے ہیں اور مجھے جو ہے وہ یہ جو دے گئے ہیں، اور کہتے ہیں جی آپ کا تو اتنا بھی نہیں بنتا تھا، یہ بھی ہماری مہربانی سمجھے۔ وہ جیسے قرآن میں بھی آتے ہیں نا، جب رخصت کرنا تو اچھے طریقے سے رخصت کرو، تو شاید شوہر نے یہی سمجھا کہ اچھے طریقے سے رخصت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دے دلا کے رخصت کر دو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس لک علیہ نفقہ، تجھے تیسری طلاق ہو گئی ہے، اب جو ہے نا تیرا نان نفقہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ تو ان کو بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ تیسری طلاق ہو گئی ہے تو نان نفقہ ذمہ داری نہیں، اصل مسئلہ تھا عدت کا، عدت کے اندر، یعنی عدت تو اب انہوں نے گزارنی ہے نا، تو متعلقہ کی عدت ہے 3 دفعہ مینسز آ جائے، ٹھیک ہے، مطلب کم از کم آلموسٹ 3 منتھس تقریباً ہے، تو اب اس میں جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے گی اور شوہر اسے خرچہ دے گا کہ نہیں، یہ عدت کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ آئیں آپ علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے رسول نے کہا تیرا کوئی خرچہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَرَ، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، أَن تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شریک، کہ آپ ام شریک کے گھر میں عدت گزار لو، یعنی شوہر کے گھر میں جو ہے وہ اب عدت بھی نہیں گزار سکتی، مطلب طلاق بائن ہو گئی، اس سے علیحدہ ہو گئی۔ طلاق رجعی میں تو شوہر کے گھر عدت گزارے گی تاکہ پیچ اپ ہو، ٹھیک ہے، اور طلاق رجعی میں جس میں رجوع کر سکتا ہے، 1 یا 2 طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس میں تو اپنے شوہر کے گھر میں ہی جو ہے وہ، اور اس کا نان نفقہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہوگا، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نفقہ اور سکنا دونوں شوہر کی ذمہ داری ہوں گی، لیکن طلاق رجعی میں 1 یا 2 طلاق کے بعد۔
تو اب ام شریک کے گھر میں آپ علیہ السلام عدت تو انہوں نے گزارنی تھی، تو کہا ام شریک کے گھر میں گزار لو۔ ثم قال، پھر کہا تلک امرأۃ یغشاها اصحابی، کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جہاں صحابہ کا اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی تھیں بڑی عمر کی ہوتی تھیں، تو اللہ نے ان کو مال و دولت بھی دیا ہوتا تھا، حویلی ٹائپ گھر ہوتا تھا ان کا، تو مہمان نوازی چلتی رہتی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کے کوئی وفد آ گئے، کوئی مہمان آ گئے تو آپ علیہ السلام کہتے تھے ان کے یہاں ٹھہرا دو، ٹھیک ہے۔ تو ام شریک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پہلے کہا کہ ان صحابیہ کے ہاں آپ عدت گزارو، پھر کہا کہ نہیں، وہاں ذرا مہمانوں کا زیادہ آنا جانا لگا رہتا ہے تو مناسب نہیں ہے۔ اعتدی عند ابن ام مکتوم، آپ ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار لو۔ تو ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، آپ علیہ السلام کی غیر حاضری میں عموماً آپ علیہ السلام ان کو مسجد نبوی کا امام بنا کے جاتے تھے۔ یہ ان کے کزن بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، وہ نابینا ہیں۔ تَزَعِينَ ثِيَابَكَ، بعض اوقات آپ اپنے کپڑے اتار رکھو گی، جیسے آگے بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ اپنا دوپٹہ، کپڑوں سے مراد اضافی کپڑے، تو مطلب گھر میں انسان ہر وقت دوپٹے پہن کے تو نہیں پھر سکتا نا، تو وہاں ذرا چونکہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو آپ کو پردے کے مسائل ہوں گے اور ہر وقت آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ تو یہ چونکہ آپ کے چچا زاد ہیں، نابینا ہیں، تو اگر آپ نے دوپٹہ اتار کے کوئی کام کاج بھی کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی پردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ فَإِذَا حَلَلْتِ، اور جب آپ عدت گزار لیں، فَآذِنِينِ، تو پھر مجھے بتائیں۔ قالت فلما حللت ذکرت له، تو وہ کہتی ہیں جب میں نے عدت گزار لی تو میں آپ علیہ السلام کے پاس آئی کہ جی میری عدت پوری ہو گئی ہے، اور ان معاویہ ابن ابی سفیان و ابا جہم خطبان، اور معاویہ بن ابو سفیان اور ابو جہم دونوں نے جو ہے وہ مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ابو جہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ، جہاں تک ابو جہم کا معاملہ ہے تو وہ تو اپنی لاٹھی جو ہے وہ اپنے کندھے سے اتارتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کی لاٹھی اس کے کندھے پہ ہے، مار پٹائی کرنے والا ہے، تو تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس سے تو نکاح کر۔ واما معاویہ فصعلوک لا مال لہ، اور معاویہ کا معاملہ ہے تو وہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ تو اب عورت کے لیے جو ہے وہ سختی، ظاہری بات ہے یہ بھی اس کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہے، اور عورت کے لیے یہ چیز ایسا شوہر جو کہ مطلب محتاج ہو تو وہ بھی اس کے لیے۔ تو انکحی اسامہ بن زید، تو ایسا کر اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ فقرے تو وہ کہتی ہیں مجھے تو یہ پسند نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ چونکہ ان کے والد آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے، تو آزاد کردہ جو غلام ہوتا تھا اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی تھی سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو اس لیے انہوں نے اس کو ناپسند جانا۔ ثم قال انکحی اسامہ، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اسامہ سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ فنکحت، تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا۔ فجعل اللہ فی خیرا واختبت بھی، پھر اللہ نے اس نکاح میں میرے لیے بہت خیر رکھی اور میرے اوپر اس وجہ سے رش کیا جاتا تھا، چونکہ آپ علیہ السلام کا ایک تعلق تھا اسامہ کے ساتھ، اور اسامہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگ قدر کرتے تھے، تو اسامہ کی وجہ سے ان کی بھی قدر ہو گئی۔ وقال قتیبہ ایضاً، ایک اور روایت میں جو ہے نا فاطمہ بنت قیس سے ہے کہ انہ طلق زوجہ فی عہد النبی، کہ ان کے شوہر نے جو ہے انہیں آپ علیہ السلام کے زمانے میں طلاق دی۔ وکان انفق علیہا نفقۃ دون، اور انہوں نے ان کے اوپر خرچ کیا ایسا خرچ جو بہت تھوڑا تھا، یعنی انہیں لگا کہ بہت تھوڑا ہے، یہ چند سا جو ہے وہ جو بھجوا کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری انہوں نے خرچ کی پوری کر دی ہے۔ تو مطلب وہاں پہ بھی خواتین کے ہاں یہ تھا کہ جی خرچ تھوڑا زیادہ، یہ مسائل تھے۔ فلما رأت ذالک، پس جب انہوں نے وہ جو دیکھے، قالت واللہ لأعلمن رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول کو خبر دوں گی۔ فإن كانت لی نفقہ اخذت الذی یصلحنی، اگر میرا نان نفقہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں اتنا لوں گی کہ جس سے میرا گزارا ہو، یعنی یہ تو میرے سٹیٹس سے کم ہے، یہ 5 سا جو بھجوا دی ہے یہ میرے سٹیٹس سے کم ہے، پھر میں اتنا لوں گی جو جس سے میرا گزارا ہوتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر میرا نان نفقہ نہیں بنتا تو پھر میں یہ بھی نہیں لوں گی،
مجھے یہ لے کے کیا کرنا ہے؟ قالت فذکرت ذلک لرسول اللہ، تو وہ کہتی میں نے اللہ کے رسول سے اس کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا نفقہ لکی ولا سکنا، تیرے لیے نہ رہائش ہے، یعنی تیرے شوہر کے اوپر نہ تیری رہائش ہے اور نہ تیرا خرچ ہے، مطلب اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے، ہاں اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، مطلب اس کو کرنا چاہیے۔ قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ جب اگلے کو جو ہے وہ رخصت کرو تو اچھے طریقے سے رخصت کرو، خاص طور پہ اگر اس کے بچے بھی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی دیتا رہے، بچوں کے نام پہ دیتا رہے، ان کی والدہ بھی اس میں سے کھا پی لے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ مرد کی ذمہ داری، ہاں وہ باپ کی ذمہ داری ہے، ان کا نان نفقہ وغیرہ ہے، ان کو مطلب تربیت اور پالنا بھی اس کے اوپر ہی، یعنی وہ اپنے پاس رکھے گا۔ وہ دونوں کی نا باہمی رضامندی سے جو ہے وہ، اگر چھوٹا بچہ ہے تو وہ ماں کے پاس جائے گا، یعنی 7 سال سے چھوٹا ہے، کیونکہ وہ ماں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا 7 سال کے بعد جب اولاد بڑی ہو گئی، یعنی صاحب تمیز ہو گئی، تو اب اس میں ان کا اختیار ہے، جس کی طرف جانا چاہیں، باپ کی طرف جانا چاہیں، ماں کی طرف جانا، اگرچہ فقہا کے اختلافات ہیں اس میں، مثال کے طور پہ کچھ نے کہا کہ جی بیٹی ہے تو وہ باپ کے پاس چلی جائے کیونکہ اس کو حصن کی ضرورت ہے، حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ بیٹا ہے تو وہ ماں کے پاس چلا جائے کیونکہ وہ ماں کے کام آئے گا، باہر کے کام کاج کر دے گا، مطلب ہر ایک نے اپنی مصلحت دیکھی۔ ابو سلمہ سے انہوں نے کہا کہ سال تو فاطمہ بنت قیس، میں نے فاطمہ بنت قیس سے پوچھا، فاخبرتنی ان زوجہ المخزومی طلقہ، بنو مخزوم سے تھے ان کے شوہر، کہ ان کے شوہر جو بنو مخزوم سے تھے انہوں نے ان کو طلاق دے دی، فابا ان ينفق علیہ، اور انہوں نے انہیں نفقہ دینے سے انکار کیا، فجاءت الی رسول اللہ فاخبرته، تو آپ علیہ السلام کے پاس ہیں، آپ علیہ السلام کو خبر دی، تو آپ علیہ السلام نے کہا لا نفقۃ لک، تیرے لیے کوئی نفقہ نہیں، فانتقلی، تو اس کے گھر سے بھی منتقل ہو جا، یعنی وہاں عدت بھی نہ گزار، مطلب وہ اب نہیں رکھنا چاہ رہے، اگر وہ رکھنا چاہیں نفقہ دیں تو ٹھیک ہے۔ فاذهبی الی ابن ام مکتوم، ابن ام مکتوم کی طرف چلی جا، فکونی عنده، اور وہاں پہ تو عدت گزار لی، فإنه رجل اعمى، وہ ایک نابینا شخص ہے، تزعین ثیابک عنده، تو وہاں اپنے اضافی کپڑے بھی، دوپٹہ وغیرہ بھی اتار کے رکھ سکتی ہے۔ اگلی روایت ہے ان فاطمہ بنت قیس اخت الضحاک، اب یہ اس سے صحیح مسلم کا منہج بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے نا کہ ایک موضوع کے متعلق وہ ساری روایتیں اکٹھی کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جمیع جو اس کے جوانب ہیں، جو پہلو ہیں، ان کا احاطہ ہو جائے، باریکیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اضافے راویوں کے ہمارے سامنے آ جائیں۔ فاطمہ بنت قیس جو ضحاک کی بہن ہے، ٹھیک ہے، ضحاک ابن قیس کی بہن ہے، انہوں نے خبر دی کہ ابو حفص بن مغیرہ مخزومی نے طلقا ثلاثا، انہیں 3 طلاقیں دیں، ثم انطلق الی الیمن، پھر وہ یمن چلے گئے، اب یہاں پہ یہ اضافی بات آ گئی ہے کہ یمن گئے تھے۔ فقال له اہلہ، تو اب ان کے گھر والوں نے کہا لیس لک علینا نفقہ، کہ ہمارے اوپر تیرا نفقہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا بعض اوقات، اب شوہر اگر چلا بھی گیا ہے کہیں پیچھے، خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو خاندان نے کہا کہ جی ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، ٹھیک۔ فانطلق خالد بن الولید فی نفر، تو خالد بن ولید یہ بھی بنو مخزوم سے تھے، تو یہ ایک جماعت کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلے، فَأَتَوْا رسول اللہ فی بیت میمونہ، آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ان ابا حفص طلق امرأتہ ثلاثا، کہ ہمارے خاندان کے ایک جو ہیں صحابی ہیں ابو حفص، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، فَهَلْ لَهَا مِن نَفَقَةٍ، کیا اس کا کوئی نفقہ بنتا ہے؟ فقال رسول اللہ لیست لها نفقہ، ٹھیک ہے، اس کا کوئی نفقہ نہیں بنتا، وعلیہ العدہ، ہاں عدت گزارے گی، وارسل الیہا، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے ان کی طرف پیغام بھیجا، یعنی فاطمہ بنت قیس کی طرف پیغام بھیجا، جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کو طلاق ہوگی، اللہ تسبقینی بنفسک، کہ اپنے بارے میں جو ہے نا کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا، یعنی جب تمہاری عدت ختم ہو نا تو مجھ سے مشورہ کر لینا۔ وَأَمَرَهَا أَن تَنْتَقِلَ إِلَىٰ أُمِّ شریک، پہلے آپ نے ان کو حکم دیا کہ ام شریک کے پاس چلی جائیں، ثم أرسل إِلَيْهَا، پھر ان کی طرف پیغام بھجوایا، أَنَّ أُمَّ شریک يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، کہ ام شریک کے پاس مہاجرین آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے،
کثرت کوئی بھی نیا، اب ظاہری بات ہے لوگ آتے تھے ان کے پاس گھر بار نہیں ہے تو کہیں ٹھہرنا ہے تو وہ مہمان خانہ بن جاتا تھا. فن تلقی الی ابن ام مکتوم العامہ، تو ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے ہاں چلی جا. فإنک اذا وضعت خمارک، اب یہاں خمار کا لفظ آ گیا کہ اگر آپ نے کوئی دوپٹہ بھی اپنا اتار رکھا، لم یرک، تو وہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے. فن طلقت الی، تو وہ وہاں چلی گئیں. فلما مدت عدتها، پس جب ان کی عدت گزر گئی، ان کہا رسول اللہ اسامہ بن زید بن حارثہ، تو آپ علیہ السلام نے اسامہ بن زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا. اس میں سارا واقعہ یعنی کہ اس میں حضرت خالد بن ولید مسئلہ لے کے ہیں آپ سے. ہاں حضرت خالد، روایتوں میں وہ خود آ رہی ہیں، پچھلی روایتوں میں یہ ہے کہ وہ خود آئی ہیں. ٹھیک ہے، واقعات میں جو ہے نا تھوڑا سا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی گئے ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے، یعنی انہوں نے خاندان والوں سے کہا ہو ٹھیک ہے کہ جی ہمارا نان نفقہ دے دیں، تو خاندان والے آپ علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ جی وہ تو نان نفقہ مانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جا کے بتایا ہو کہ جی نان نفقہ تو آپ کا نہیں بنتا، انہوں نے کہا میں خود جا کے پوچھتی ہوں. ٹھیک ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو وہ امکان ہے. مطلب یہ ان کو ان کے گھر والوں کی طرف کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ وہاں پہ موجود نہیں تھے؟ شاید موجود نہیں تھے شاید. حدثنا ابو سلمہ عن فاطمہ بنت قیس، ابو سلمہ جو ہے فاطمہ بنت قیس سے نقل کرتے ہیں، قال کتبت ذالک من فیہا کتابا، کہ یہ بات میں نے ان کے منہ سے لکھی ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں لکھنے کا رواج تھا. یہ جو کہتے ہیں نا نہیں فاطمہ بنت قیس صحابیہ ہیں، تو ابو سلمہ جو ہے وہ ان سے وہ روایت لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ ذکر کر رہے ہیں. کتبت ذالک من فیہا، ان کے منہ سے سن کے میں نے یہ لکھی ہے. قالت کنت عند رجل من بنی مخزوم فطلقنی البتہ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بنو مخزوم کے ایک شخص کے ہاں تھی تو انہوں نے مجھے طلاق بتہ دی. فارسلت الی اہلہ ابتغی النفقہ، تو میں نے جو ہے وہ ان کے مطلب خاندان کی طرف جو ہے نا وہ پیغام بھیجا کہ مجھے جو ہے وہ نان نفقہ چاہیے. واختص الحدیث بمعنی حدیث یحییٰ ابن ابی کثیر، وہ وہی روایت پھر وہ بیان کی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کہا، اس میں یہ تھا نا کہ اپنے بارے میں مشورہ کر لینا. ٹھیک ہے، تو وہاں سبقت کے الفاظ تھے، یہاں فوت کے الفاظ ہیں کہ مطلب اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں پیچھے نہ چھوڑنا. یہ وجہ یہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ طلاق بائن ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ویسے ہی رشتے آ گئے تھے ان کے لیے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے، یہ سوچ لیا تھا کہ اسامہ سے نکاح کرنا ہے. ہاں، اس لیے جب ان کے پاس دو رشتے آئے بھی نا تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں یہاں نہ جاؤ، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، تم اسامہ سے نکاح کرو. ویسے یہ روایات دیکھ کے اور آج کل بھی عرب میں وہ لوگ بڑی جلدی کے نہیں شادی کے نا فوراً پیغام بھجوا دیتے ہیں. ہاں فوراً پیغام بھیجو. ہاں یہ بڑا ہوتا تھا، یہ بڑا ہوتا تھا. اس لیے آپ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ فوراً وہ پیغام نکاح آنا، اس لیے کہہ دیا کہ مجھ سے مشورہ کرنا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ذہن یہی تھا کہ اسامہ کی طرف ان کا نکاح ہو جائے. عبد الرحمن بن عوف سے ہے، انہوں نے جو ہے وہ خبر دی کہ فاطمہ بنت قیس نے ان کو خبر دی کہ وہ ابو عمر بن حفص بن مغیرہ ان کی جو ہے وہ زوجیت میں تھی. فطلقہ آخر ثلاث تطلیقات. اب یہ یہاں الفاظ واضح آ گئے کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں تھیں، انہوں نے ان کو طلاق دی 3 طلاقوں میں سے آخری. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ باری باری طلاقیں ہوئی تھی. فزحمت انہا جات رسول اللہ، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں. تستفتی فی خروجیہ من بیتہا، آپ علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ میں کیا ان کے گھر سے نکل جاؤں. فامر ان تنتقل الی ابن ام مکتوم العامہ، تو آپ نے حکم دیا کہ ابن ام مکتوم کی طرف منتقل ہو جاؤ. فابا مروان، مروان بن حکم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بنو امیہ کے خلفاء میں سے تھا. تو مروان بن حکم جو ہے ان کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو اس نے جو ہے اس کی تصدیق سے انکار کر دیا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی تصدیق سے انکار کر دیا. تو فابا مروان ان یصدقہ فی خروج المطلقہ من بیتہا، کس بات کا انکار کیا کہ مطلقہ جو ہے نا یعنی مطلقہ ثلاثہ جس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر سے نکل جائے. تو اس نے کہا نہیں یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. وقال عروہ، اور عروہ یہ کہتے ہیں یعنی عروہ بن زبیر،
ان عائشہ انکرت ذالک علی فاطمہ بنت قیس، سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کا انکار کر دیا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا. یہ روایت سناتی تھیں، حضرت عمر کہتے تھے ایک عورت ہے، ہمیں کیا پتہ، بھول گئی ہوگی، پتہ نہیں بات اس نے صحیح یاد رکھی بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا، کہا کہ پتہ نہیں بات یاد رکھی بھی ہے کہ نہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے نا اتنا بڑا واقعہ اور ایک خاتون کا اپنا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نفقہ نہیں دلوایا، رہائش نہیں دلوائی، اب اتنی بات ایک عورت کیسے بھول سکتی ہے؟ چلو تفصیلات میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک عورت کا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کو طلاق ہو گئی اور اس کو رہائش نہیں ملی، اس کو نفقہ نہیں ملا. پھر تیسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسسٹ کر کے حضرت اسامہ سے اس کا نکاح کروایا، پھر ابن ام مکتوم کے ہاں وہ رہی، یہ ساری باتیں واضح تھیں. اب ابن ام مکتوم کے ہاں وہ رہی نہیں، اب وہ یہ بھول گئیں کہ ان کے ہاں رہی تھی. تو یہ بات یہ کیا وجہ ہوئی؟ نہیں، اس کی وجہ قرآن کی آیت تھی. ٹھیک ہے، قرآن میں جو آتا ہے نا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورۃ طلاق کے اندر، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو، ٹھیک ہے، تو اور عدت کو تم شمار کرو اور اپنے رب سے ڈرتے رہو. لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں. تو وہ یہاں سے استدلال کرتے تھے، یعنی یہ بات عدت کی ہو رہی ہے نا، طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی عدت کو شمار کرنا ہے، اور اس عدت کے دوران کیا کرنا ہے، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا. ٹھیک ہے، دوسرا گروہ اس کو طلاق رجعی کہے گا. ہاں. اب فاطمہ بنت قیس سے جب یہ بات ہوتی تھی نا، تو وہ کہتی تھی، آگے بھی پڑھو نا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی تمہارے لیے جو ہے وہ پیچ اپ کا راستہ نکال دے. ٹھیک ہے، 3 طلاق کے بعد کون سا امر پیدا ہو سکتا ہے؟ تو جس امر کے پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ تو پہلی دوسری کی بات ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ طلاق رجعی ہے. تو حنابلہ اسی طرف گئے. حنابلہ کا موقف اصل میں یہ ہے جو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ حنابلہ کا موقف ہے. اہل ظاہر کا بھی یہی موقف ہے کہ جس کو 3 طلاقیں ہو گئیں تو اس کا کوئی نان نفقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کے لیے رہائش نہیں. باقی جو 2 ہیں نا، مطلب اسکول آف تھاٹ، جو شافعی اور مالکی ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سے صرف جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے، رہائش کا. لا تخرجوہن من بیوتہن، نفقہ نہیں ہے، سکنا ہے. اناف اس طرف چلے گئے، انہوں نے کہا جی جب اس کو سکنا دے رہے ہیں تو بیچاری کیا بھوکی مرے گی؟ ٹھیک ہے، کھانا بھی دینا پڑے گا اس کو. تو انہوں نے کہا اس کے لیے سکنا بھی ہے اور اس کے لیے نفقہ بھی ہے. اور صحابہ میں سے بعض نے یہ فیصلہ کیا، جیسے حضرت عمر نے، سید عائشہ کا بھی ابھی آپ نے فیصلہ سن لیا. تو کچھ لوگ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں کہ جی کیا حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی یا فلاں یہ وہ. خیال میں یہ ساری باتیں کمزور ہیں. ہمارے ہاں بعض اوقات جو ہے نا صحابہ کی ہیبت اتنی قائم کی جاتی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے بڑھا دی گئی ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک آپ نے بات کی وہ حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یا بات ہے اس کو چیلنج نہیں کیا، اس اتھارٹی کو، صرف وہ کیا اس کی چیز کو کہ یعنی وہ جو فاطمہ ہیں ان کی کہ یہ بھول گئیں یا کچھ اس پہ. تو آج ہم بھی یعنی کہ جب دوسرے مذاہب بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں کچھ اس طرح، تو ہم ان کے بارے میں یعنی ایک یہ حسن ظن اس حوالے سے رکھ سکتے ہیں نا کہ یہ بھی کوئی حدیث کو چیلنج نہیں کر رہے، وہ ایک اصول ہے کہ اس کی صحت پہ ان کو مسائل ہے یا جو بھی ہے، اس لیے وہ ہوتا ہے.
اصل میں اس وقت تک تو دیکھیں نا، جہاں تک صحابہ کی بات تھی ایک فرق پڑا ہے، جہاں تک صحابہ کی بات تھی نا، تابعین ایون تبع تابعین، تحقیق حدیث کا اتنا کام نہیں ہوا تھا، راویوں کی جرح و تعدیل کی بحث نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے فن حدیث کا، مصطلح الحدیث کا علم مدون نہیں ہوا تھا۔ اب ثقہ راوی میں جو ہے نا وہ حافظے کی بحث بھی آ جاتی ہے، عدالت کی بحث بھی آ جاتی ہے، پھر حافظے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ درجات ہیں، گریڈز ہیں، کیسا حافظہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال بات یہ ہے کہ اب چیزیں متعین ہو کے سامنے آتی ہیں۔ اب جب ہم نے اصول حدیث کا فن پڑھ لیا، مصطلح الحدیث پڑھ لی، اب یہ بات کمزور لگتی ہے، یہ جملہ جو ہے بھلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہو کہ جی پتہ نہیں بھول گئی یا اس نے بات یاد رکھی، کیونکہ پورے فن کو آپ نے جو ہے نا وہ حفظ حدیث کا ایک معیار دے دیا نا، راویوں کو آپ نے اس معیار کے اوپر پرکھا ہے، یعنی آپ نے کہا ہے کہ جی یہ ایک حفظ حدیث کا معیار ہے، اس کے اوپر راوی اگر پورا اتر رہا ہے تو ہم یہ ذخیرہ حدیث قبول کر رہے ہیں۔ اب فاطمہ بنت قیس اس معیار کے اوپر پوری اتر رہی ہیں، اب آپ ان کو نکالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کا پورا فن حدیث اٹھ جائے گا، اس وقت بنیاد اٹھ جائے گی۔ فن حدیث کے جو اصول بنائے اس وقت ان کی ضرورت بھی نہیں تھی صحابہ کے دور میں۔ صحابہ کے دور میں اس لیے ضرورت نہیں تھی، دیکھیں وہ تو آپس میں ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی کلیگ تھے نا، وہ ایک کی بات دوسرے کی تیسرے، تو وہ یہ بات کر سکتے تھے، ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اس میں بھی ہم پھر حضرت عمر کی یا ان کی باتوں کو اور آج بھی ان کو اپنی بات کو افضل کہہ دیں گے کہ یہ کہیں گے ایک اجتہادی اور وہ خطا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک جو بیہیویئر بنا ہوتا ہے کہ یعنی کہ حدیث کے مطابق یہ چیز ہے، وہ جو دوسری چیز ہے وہ بس اپنے دیکھیں حدیث نے ایک ہے حدیث سے فہم، اب یہ حدیث کا فہم نہیں ہے، یہ روایتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اس کا فہم نہیں ہے، کیونکہ یہ فہم تو خود حضرت عمر بھی یہی سمجھ رہے تھے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا، بات دیکھیں نا متضاد باتیں ہیں، یہ ایک ہے کہ میرا فہم حدیث سے مجھے سمجھ کے آئی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فہم تو اس میں تو حضرت عمر کے فہم کو ترجیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حدیث کا فہم کا یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں روایت کا مسئلہ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ بات سمجھی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بھول گئی ہے، بات تو جو بیان کر رہی ہے اس کا مفہوم تو واضح ہے، کوئی نفقہ نہیں ہے، کوئی سکنا نہیں ہے، مطلب جیسے قرآن کی آیت ہے نا تو اس آیت میں تو دو فہم نکل آئے کہ طلاق رجی ہے یا طلاق جو ہے وہ تو چلیں بات ٹھیک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر طلاق مراد ہے، ٹھیک ہے، کسی حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ نہیں اس میں جو ہے وہ طلاق رجی مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، دیکھیں آگے بھی دیکھیں نا قرآن کا بھی انداز، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دیکھیں بات فہم میں بھی دیکھیں بات یہ ہے نا درجات ہوتے ہیں، غلطی لگ سکتی ہے بڑے سے بڑے، اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم ہر جگہ یہ چیز لے کے چلیں گے نا، اب اتنا واضح فہم ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کون سی طلاق مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اپنے فہم سے رجوع نہیں کیا کہ وہ ایک خاتون آ گئی جب انہوں نے حق مہر کو متعین کر دیا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے اس وقت جو ہے وہ ان کے سامنے جرح نہیں کی، یا اگر جرح بھی کر لی کسی نے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا، لیکن بہت سارے مسائل میں حضرت عمر خود بھی رجوع کر لیتے تھے اپنے فہم سے، تو اس لیے فہم میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، نبی کا فہم تو نہیں ہے صحابی کا۔ اب یہاں قرآن کا یہ فہم ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فہم ہے، لیکن یہ فہم ایسا فہم نہیں ہے کہ اب آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور اس کے اوپر صحابی کے فہم کو ترجیح دے دیں، یہ بالکل ظاہر النص سے واضح ہو رہا ہے کہ طلاق رجی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے صریح فہم کو ہم صحابی کے فہم کی بنیاد پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ دیگر روایت میں دوسرے اصحاب کا بھی فہم آ جاتا ہے، ہاں دوسرے صحاب کا بھی فہم آ جائے، ہاں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا فہم آ گیا۔ تو جہاں تک روایت کا معاملہ ہے نا تو روایت میں تو بات واضح ہے، ٹھیک ہے، روایت میں تو بات واضح ہے، روایت میں تو فہم کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آیت میں آپ کہہ سکتے ہیں کوئی تھوڑا بہت فہم کا مسئلہ ہے لیکن وہ بھی بہت کلیئر فہم ہے، تو اس لیے اب یہ بات کمزور معلوم ہوتی ہے کہ جی وہ بھول گئی تھی، ہم یہی کہیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی، بس اتنی سی، صحیح موقع پہ۔ ایک اجتہادی خطا ہو گئی۔
اب حنابلہ، حنابلہ سے بڑھ کے مجھے بتائیں کون اہل الحدیث ہوگا؟ ٹھیک ہے، اہل الظاہر سے بڑھ کے جو ہے وہ کون اہل الحدیث ہوگا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ کہنا پڑا. مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جی سوچ ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو باقی رکھو. ٹھیک ہے، صحابہ کی ہیبت کے اوپر اس کو کم نہ ہونے دو، یہ ایک سوچ ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ نہیں، صحابہ کرام کی ہیبت پہ اس لیے زور دیتے ہیں کہ اپنی طرف دیکھتے ہیں، یعنی اپنی نسبت سے صحابہ کرام کی. وہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری نسبت سے صحابہ کرام کی علمی ہیبت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت کم ہے. یہ وہی بات ہے جیسے قرآن میں آیات آتی ہیں نا، تو کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ تبصرے کیے، تو اللہ نے تبصرے کیے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے. باقی یہ ہے کہ کسی کے اوپر وہ لان تان کرنا کسی اسکول آف تھاٹ کے اوپر کسی بھی فقہی مسئلے میں وہ درست نہیں ہوتا. آپ ان کی سمجھ سے اختلاف کر سکتے ہو بس. کہ یہ ہمیں تو فقہی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ہاں یہ فقہی مسئلہ، یہ تو نص ہے، مکمل ایک نص ہے. دیکھیں بہرحال دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تو نہیں نہ مانا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تو نہیں نہ مانا، تو فقہی مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ بنا کے انہوں نے نہیں مانا. ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے، جس کی یہ رائے ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں، حناف کی یہ رائے ہے اس کے مطابق فتویٰ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اب ہم یہ کہیں کہ جی یہ کوئی منکرین حدیث ہو گیا. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ حدیث کے مخالف ہیں. ٹھیک ہے، باقی یہ بات درست ہے کہ یہ جو ہے نا سوچ کے دو زاویے ہیں، سوچ کے دو زاویے ہیں. حدیث تو تھوڑی شدت کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے قرآن و سنت کے نزدیک یہ ہے، ابو نہیں اب یہاں تو یہ کہیں گے حضرت عمر کے نزدیک یہ ہے، اب ظاہری بات ہے وہ مشکل ہو جائے گا نا. تو باقی ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ہے آپ کہیں. جیسے طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث نے مخالفت کی ہے، طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں، تراویح کے مسئلے میں بھی اختلاف کیا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 20 روایت والی ضعیف ہے، حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، لیکن موجود ہیں روایتیں 20 والی جن کو دوسرے صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ صحابہ سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اصل بات ہی ان کے اجتہاد سے، ان کی خبر سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جو خبر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیں. لیکن حضرت عمر نے وہ خبر ماننے سے انکار کر دیا. اصل مسئلہ یہ، ارے حضرت عمر کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ وہ الفاظ انہوں نے یہی کہے کہ جی عورت ہے، بس اتنا تب سے عورت ہے، پتہ نہیں یاد رکھا کہ بھول گئی. اب دیکھیں صرف عورت ہونا جو ہے کسی کی خبر کو ریجیکٹ نہیں کرتا. یعنی آج ہمارے پاس جو کرائیٹیریا ہے خبر کی قبولیت کا، اس میں عورت ہونا کوئی بنیاد نہیں ہے. ورنہ تو ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے اتنی حدیثیں نقل کی ہیں، اور صحابیات ہیں انہوں نے اتنی حدیثیں نقل کی ہیں. ہم صرف عورت ہونے کی وجہ سے شک نہیں کرتے کہ جی قرآن میں چونکہ آ گیا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی جو ہے نا وہ ایک مرد کے برابر ہے، یا عورت کی عقل جو ہے وہ حدیث میں آیا کہ آدھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس نے پتہ نہیں خبر کو صحیح یاد رکھا کہ نہیں رکھا. تو حضرت علی بن ابی طالب جو ہے وہ یمن کی طرف گئے. ٹھیک ہے، مطلب ابو عمر بن حفص بن مغیرہ جو تھے یہ حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ نکلے یمن کی طرف. فارسل الی امراتی فاطمہ بنت قیس بتطلیقہ کانت بقیت من طلاقها، تو انہوں نے اپنی بیوی جو فاطمہ بنت قیس ان کو جو ہے وہ طلاق بھجوا دی، جو کانت بقیت من طلاقها، جو ایک طلاق ان کی باقی رہتی تھی. ٹھیک، وامرها لها الحارث بن ہشام و عیاش بن ابی ربیہ، تو انہوں نے حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیہ کو حکم دیا کہ ان کو کچھ نفقہ دے دیں. فقال لها، تو ان دونوں نے ان سے کہا واللہ ما لک نفقہ الا ان تکونی حاملہ، کہ آپ کا تو کوئی نفقہ نہیں بنتا سوائے اس کے کہ آپ حاملہ ہوتی، تو پھر آپ کا نفقہ بنتا تھا وضع حمل تک. فاتت النبی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فذکرت لہ قولہما، تو انہوں نے ان دونوں کی بات کا ذکر آپ علیہ السلام سے کیا. تو آپ علیہ السلام نے بھی یہی کہا لا نفقۃ لک، تیرے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیچے راوی تو زیادہ ہو سکتے ہیں نا، اوپر تو وہ ایک ہی ہے نا اصل میں فاطمہ میں. ٹھیک ہے، اوپر ایک ہی. فاستأذنت فی الانتقال فاذن لها، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے منتقل ہونے کی اجازت چاہیے وہاں سے، تو آپ نے اجازت دے دی. فقالت این یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کہاں جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا الی ابن ام مکتوم وکان اعمی،
اور وہ نابینا صحابی تھی. تضع ثیاب عندہ ولا یرا، وہاں وہ کپڑے اپنے اتار رکھتی تھی اضافی دوپٹہ وغیرہ، اور وہ انہیں نہیں دیکھ پاتے تھے. جب فلما مدت عدتها انکہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، جب ان کی عدت گزر گئی تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ اسامہ بن زید سے ان کا نکاح کروا دیا. فارسل الیہا مروان قبیصۃ بن زہیب یسأل عن الحدیث، تو مروان بن حکم نے قبیصہ بن زہیب کو بھیجا کہ فاطمہ بنت قیس، یہ مطلب ان کے زمانے میں جب تھی، فاطمہ بنت قیس سے ذرا اس حدیث کے بارے میں پوچھو، چونکہ ان سے بہت معروف ہو گئی تھی یہ روایت. فحدثت بھی، تو انہوں نے وہ حدیث بیان کر دی. فقال مروان، تو مروان نے یہی کہا لم نسمع هذا الحدیث الا من امرأة، ایک عورت سے ہم نے یہ حدیث سنی ہے. اچھا اگلے الفاظ بھی اس کے ہم ہیں، سناخذ بالعصمہ التي وجدنا الناس علیہ، ہم تو اس مقبول چیز کو تھامے رکھیں گے جس کے اوپر ہم نے لوگوں کو پایا. لوگ حضرت عمر کے فیصلے پہ چل رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ جیسے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں نا تواتر عملی اور خبر واحد، تو اب یہ تواتر عملی اور تھا، خبر واحد اور تھی، ٹکرا رہی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ تواتر کیسے بن گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ اس سے بن گیا. فقالت فاطمہ، تو فاطمہ بنت قیس نے کہا حین بلغ قول مروان، جب انہیں مروان کی اس بات کی خبر پہنچی کہ ایک عورت ہی تو ہے، ٹھیک ہے، فبینی وبینکم القرآن، تو کہنے لگی صرف عورت نہیں ہے، قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن، قالت ھذا لمن کانت لہ مراجعہ، یہ آیت اس کے لیے کہ جس کی طلاق رجی ہو. فأی امر یحدث بعد الثلاث، آگے آ رہے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو اس پہ تبصرہ کیا. 3 کے بعد پھر مطلب کون سا جو ہے وہ اب امر کی گنجائش یعنی پیچ اپ کی یا صلح کی گنجائش رہ گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی تمہارے جو ہے نا وہ رستہ نکال دے. فکیف تقولون لا نفقۃ لها اذا لم تکن حاملہ فعلام تحبسونہ، تو تم کیسے کہتے ہو کہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی نفقہ نہیں ہے جب کہ وہ حاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے وہ اسے کیا گمان کرتے ہو، مطلب کس بنیاد پہ تم پھر اسے روکتے ہو. یہ انہوں نے فاطمہ بنت قیس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے. اگرچہ ان کی بعض روایات کے الفاظ میں بظاہر کچھ اختلاف نظر آتا ہے، لیکن لفظی اختلاف کے علاوہ کوئی حقیقی اختلاف نہیں، مطلب واقعہ انہوں نے ایک طرح سے بیان کیا، جسے ہم کہتے ہیں روایت بالمعنی. حضرت عمر سمیت متعدد صحابہ کا فتویٰ اور تعامل اس کے خلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے درمیان میں ایک رستہ نکالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں فاطمہ کو حکم دیا اگر حالات اسی طرح ہوں تو اس حکم پر عمل کرنا ہوگا. ان سے مختلف حالات میں دوسرے صحابہ کے نقطہ نظر اور استدلال کو اختیار کرنا راجی ہے. اب یہ ایک درمیانی راہ انہوں نے نکال لی، ٹھیک ہے. اس کا حالات کا مطلب کیا؟ اب حالات وہ خود ہی ڈیفائن کریں گے کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ حالات تھے. نہیں، حضرت عمر نے یہ تبصرہ نہیں کیا، سیدھی سی بات. یہ تو اب آپ نے ایک راہ نکال لیا نا، اب آپ نے ایک راہ نکال لیا، ٹھیک ہے. اسی لیے نکالی گئی تھا کہ ہم عمر کو یا صحابہ کو نہ کہیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو نا ایک اصولی سٹانس لینا پڑے گا کہ صحابہ سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں. ایک دفعہ آپ نے لے لیا، پھر یہ مسئلہ ثانوی ہے کہ 2 جگہ آپ نے کیا، 4 جگہ آپ نے کیا. تو اصولی سٹانس میں سب نے اختلاف کیا، صحابہ سے سب نے کیا، مواقع مختلف ہیں. شعبی سے روایت ہے، امام شعبی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا جرح و تعدیل میں. وہ کہتے ہیں میں فاطمہ بنت قیس کے پاس گیا تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں سوال کیا. تو انہوں نے کہا جی ان کے شوہر نے ان کو طلاق بتہ دی تھی. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی اپنے سکنا اور نفقہ کے بارے میں، رہائش اور خرچے کے بارے میں. فلم یجعل لی سکنا ولا نفقہ، تو آپ علیہ السلام نے میرے لیے نہ تو رہائش کا فیصلہ کیا اور نہ ہی نفقہ کا، اور مجھے حکم دیا کہ میں ابن ام مکتوم کے یہاں عدت گزاروں. اگلی روایت بھی شعبی سے ٹھیک ہے. تو اگلی روایت بھی شعبی سے ہے کہ ہم فاطمہ بنت قیس کے پاس آئے، فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابن طاب، تو انہوں نے ابن طاب کی تازہ کھجوریں ہمیں کھلائیں. فَسَكَتْنَا سَوِيقَ السُّلْط، اور عمدہ جو کہ جو ہے نا اس سے ہماری ضیافت کی، مطلب میں ستو پلایا. فَسَأَلْتُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ، تو ہم نے کہا کہ مطلقہ ثلاثہ کہاں عدت گزارے گی.
ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دی تھی، تو آپ علیہ السلام نے مجھے اجازت دی ان اعتد فی اہلی، میں اپنے شوہر کے بجائے اپنے گھر والوں میں عدت گزار لوں۔ تو اس وقت ان کے گھر والے چچا زاد بھی عصبات میں آ جاتے ہیں، خاندان میں آ جاتے ہیں۔ ابن ام مکتوم ان کے چچا زاد تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے گھر والوں میں عدت گزار سکتی ہے، مطلقہ ثلاثہ، یہ بات ہو رہی ہے۔ شعبی سے روایت فاطمہ بنت قیس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقہ ثلاثہ کے بارے میں کہ اس کے لیے کوئی سکنا اور کوئی نفقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ بنت قیس سے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں، فأردت النقلہ، میں نے نقل مکانی کا ارادہ کیا، تو میں آپ علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ نے کہا کہ ابن امی کا مطلب اپنے چچا کے بیٹے عمر ابن مکتوم ام مکتوم، ان کے ہاں آپ جو ہے وہ منتقل ہو جائیں، فاتدی اندہ، اور ان کے ہاں آپ عدت گزاریں۔ شعبی کی روایت میں کہ فاطمہ بنت قیس انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے سکنا اور نفقہ کا فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پیچھے روایت یہ ہے کہ ابو اسحاق سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کنت مع اسود بن یزید، کہ میں اسود بن یزید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کوفہ کی مسجد میں، بڑی مسجد میں، اور ہمارے ساتھ شعبی بھی بیٹھے تھے، تو شعبی نے یہ حدیث بیان کی، ٹھیک ہے، کہ فاطمہ بنت قیس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے کوئی سکنا اور نفقہ کا فیصلہ نہیں کیا، تو اسود نے کیا کیا، کنکریاں لے کے جو ہے نا وہ انہیں دے ماری شعبی کو۔ فقال ویلک تحدث بمثل ھذا، آپ یہ حدیثیں بیان کر رہے ہو۔ قال عمر لا نترک کتاب اللہ و سنت نبینا، حضرت عمر نے کہا کہ ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، لقول امرا، ایک عورت کی بات کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر نے مطلب ان کا قول بنا لیا نا، بات یہ ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر رہی ہیں۔ تو اصل میں اختلاف کا مسئلہ یہ ہے۔ اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم بھی اس کو ان کا قول سمجھتے ہیں یا ہم رسول اللہ کی بات سمجھتے ہیں۔ اب ایک بندہ اس بات پہ پہنچ گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پھر وہ کیسے حضرت عمر کے قول کو ترجیح دے گا؟ ہاں جو حضرت عمر والی رائے اختیار کرے گا وہ کہے گا کہ نہیں یہ ان کی اپنی بات ہے، یہ بھول گئی تھی، انہیں یاد ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ پھر اس طرف جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے اللہ کی کتاب سے استدلال کیا نا، اللہ کی کتاب سے استدلال کیا۔ اب دوسرا مسئلہ ہے سنت نبینا، اب یہ کون سی سنت تھی؟ اب یہ سنت بھی ہمارے سامنے نہیں آتی، اب مسئلہ یہی ہے نا، یہ سنت۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں یہ 2 رویے پیدا ہو چکے تھے، مطلب صحابہ ہمارے بڑے ہیں، جو انہیں سمجھ میں آیا بس ہمیں ان کے فہم پہ چلنا ہے۔ وہ اسود بن یزید نے یہی کام کیا، امام شعبی کے اوپر کنکریاں اٹھا کے دے ماری۔ حضرت عمر نے کہہ دیا تو اب تو کون ہوتا ہے یہ حدیثیں بیان کرنے والا؟ لیکن امام شعبی نے کہا کہ نہیں، اب بات سمجھ۔ تو 2 رویے پیدا ہو چکے تھے، وہ 2 رویے پھر آگے چلے کہ صحابہ کے فہم سے ہی کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہے کہ کتاب و سنت کا فہم اتنا صریح ہے کہ وہ صحابہ کے فہم سے ٹکرا رہا ہے، تو ہمیں کتاب و سنت کے فہم کو ترجیح دینی ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس میں 2 رویے پیدا ہو گئے، عام فہم کی بات نہیں ہو رہی یہاں۔ تو اب یہ کتاب و سنت کا فہم یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ واضح فہم ہے، ظاہر النص ہے، ٹھیک ہے، یا نص بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، متکلم کا مقصود بالکل واضح ہے، ماسیک الکلام لعجلی۔ اور پھر جو ہے نا لا ندری لعل حافظت او نسیت، ہمیں نہیں پتہ اس نے بات کو یاد بھی رکھا یا بھول گئی، ٹھیک ہے۔ لہا سکنا والنفقہ، مطلقہ ثلاث کے لیے سکنا بھی اور نفقہ بھی ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کی، لا تخرجون من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، وہی آیت دلیل ہے، لیکن وہ آیت بھی واضح یہی کر رہی ہے کہ نہیں طلاق رجعی ہے، وہ بات ٹھیک کر رہی ہیں فاطمہ بنت قیس، طلاق رجعی ہے۔ تو حضرت عمر کا استدلال آیت کی عموم سے تھا۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت ان عورتوں کے متعلق ہے جنہیں رجعی طلاق ہوئی، کیونکہ اس آیت کے آخر میں خود اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔
تیسری طلاق کے بعد جب رجوع کا موقع ہی نہیں رہا تو نئی بات کیا پیدا ہو سکتی ہے؟ لہذا 3 طلاق والی کے لیے کوئی نفقہ اور سکنا نہیں۔ تو بیسیکلی ان احادیث کے مطالعے میں ایک اصولی منہاج بھی طے ہو جاتا ہے کہ آپ کس منہاج کو فالو کر رہے ہیں، کس منہج کے اوپر آپ چل رہے ہیں۔ اور ایک سے زیادہ منہاج ہونے میں کوئی مطلب آر کا باعث نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی عالم کا ایک منہاج ہے، کسی ایک اسکول آف تھاٹ کا، تو وہ اس کے حق میں دلیل دے سکتا ہے، لوگوں کو قائل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ بنت قیس وہ یہ کہتی ہیں ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دے دی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی سکنا اور کوئی نفقہ کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، نیچے راوی بدل رہے ہیں، شابی کے بعد اب یہاں پہ کون آ گیا؟ ابو بکر بن ابی جہم بن سخیر عدوی، پہلے ابو سلمہ تھے، شابی، پھر اب یہ، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ بنت قیس سے یہ روایت عام ہوئی۔ تو نیچے تو ہم یہ بات نہیں کر سکتے کہ کوئی بھول گیا کہ نہیں بھول گیا، صرف انہی کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے نا۔ کہ ان کے شوہر نے ان کو 3 طلاق دی۔ فلم یجعل لها رسول اللہ سکنا ولا نفقہ قالت قال علی رسول اللہ اذا حللت فآذنینی، اب علیہ السلام نے کہا جب تیری عدت ختم ہو تو مجھے خبر دینا، تو میں نے آپ کو خبر دی۔ تو انہیں جو ہے وہ معاویہ اور ابو جہم اور اسامہ بن زید، انہوں نے ان کو تینوں نے مطلب پیغام نکاح بھیجا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی معاویہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو مفلوق الحال ہے، یہ وہ معاویہ نہیں، حضرت ابو سفیان کے بیٹے، یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پورا نام بھی آیا نا، لیکن یہ وہ نہیں ہے، ہاں یہ وہ نہیں کہ معاویہ جو ہے فرجل طارب لا مال لہ، کہ وہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، وہ تو حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے نا، ہاں۔ وَأَمَّا ابو جہم فرجل ضراب النساء، اور ابو جہم جو ہے وہ عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، مطلب ریپوٹیشن ہوتی ہے ایک۔ ولیکن اسامہ بن زید، لیکن میری رائے ہے کہ اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ فقالت بیدہ ہاکذا اسامہ، تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مطلب اسامہ مطلب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طاعت اللہ و طاعت رسولی خیر لک، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، اللہ تمہارے لیے اس میں خیر ڈالے گا۔ تو کہتی ہیں پھر میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا اور اس کی وجہ سے میرے اوپر رشک کیا گیا، یعنی کہا جاتا ہے نا جیسے کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جس پہ لوگ رشک کرتے ہیں، تو ہمارا جوڑا بھی پھر قابل رشک بن گیا تھا لوگوں کے ہاں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے میرے لیے اس میں اتنی خیر رکھی، تو اس کا مطلب ایک بعض اوقات بڑوں کی بات مان لینی چاہیے رشتے میں جو ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس سے وہ یہ کہتی ہیں کہ ارسل الیہ زوجی ابو عمر ابن حفص ابن المغیرہ، کہ میری طرف جو ہے وہ میرے شوہر ابو عمر بن حفص بن مغیرہ نے عیاش بن ابی ربیہ کو بھیجا وکیل بنا کے کہ جا کے بتاؤ، اس سے وکالت بھی ثابت ہوتی ہے کہ طلاق جو ہے نا میں نے اس کو دے دی ہے۔ وارسل معه بخمسۃ آسو تمر وخمسۃ آسو شعیر، 5 سا کھجور بھیجی اور 5 سا جو بھیجے، یعنی 12.5 کلو کھجور اور 12.5 کلو جو بھیجے۔ فقلت، تو میں نے کہا امالی نفقہ الا ھذا، میرے لیے یہ نفقہ باقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ولا اعتد فی منزلکم، اور میں تمہارے گھر میں کیا نہیں عدت نہیں گزاروں گی؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ تو وہ پھر کہتی ہیں میں نے اپنے کپڑے سمیٹے، میں آپ علیہ السلام کے پاس آئی، فقال کم طلقہ کی، تو اب اللہ کے رسول نے بھی یہ سوال کیا کتنی طلاق دی؟ دیکھیں نا، اگر آپ اس کو مان جاتے ہیں تو اس کا مطلب بات بالکل واضح۔ اللہ کے رسول نے کہا بھائی کتنی طلاق دی، مطلب یہ پوچھا کہ بھائی طلاق رجی تو نہیں ہے؟ جب انہوں نے کہا قل تو ثلاثن، 3، تو پھر آپ نے کہا صدقہ، کہ وہ ٹھیک کہہ رہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ روایت نا قرآن کے مفہوم سے بھی موافقت اختیار کر رہی ہے نا، اصل بات ہی اگر بالکل اس کے خلاف کھڑی ہوتی نا، پھر یہ بات تھی حضرت عمر والی کہ بھول گئی اب یاد رکھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے نا، وہ آیت بھی اس روایت کی موافقت میں ہی جا رہی ہے۔
لیس لک نفقہ، آپ کے لیے نفقہ نہیں ہے، اعتدی فی بیت ابن عم کا عمر ابن ام مکتوم، آپ اپنے چچا زاد ابن ام مکتوم کے ہاں جو ہے وہ اپنی عدت گزاریں، فإنہ ضریر البصر، ان کے جو ہے وہ نظر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تلگی ثوبہ کی اندہ، آپ وہاں اگر کپڑے اتار بھی رکھیں، فإذن قضت عدتوں کا، تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دوپٹہ وغیرہ اتار رکھے، تو جب آپ کی عدت ختم ہو جائے تو مجھے خبر دیجیے گا۔ قال فخطبنی خطاب، تو کہتے ہیں مجھے پھر پیغام بھیجنے والوں نے پیغام بھیجا، ان میں معاویہ تھے اور ابو جہم تھے۔ فقال النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان معاویہ طارب خفیف الحال، معاویہ جو ہے وہ فقیر مفلوق الحال ہے، اور ابو جہیم جو ہے وہ عورتوں پہ بہت سختی کرتا ہے یا مارتا ہے، یا اس قسم کی بات کی، تم ایسا کرو اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو ابو بکر بن ابو جہم سے ہے کہ میں اور ابو سلمہ جو ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس کے پاس ہیں، تو ہم نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا جی میں ابو عمر بن حفص بن مغیرہ کی نکاح میں تھی، ٹھیک ہے۔ اب مطلب یہ کہ دو راوی بھی اکٹھے آ رہے ہیں نا، ابو بکر اور ابو سلمہ دونوں۔ فخارج فی غزوۃ نجران، تو نجران کی طرف وہ کسی غزوہ میں نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں نے اسامہ سے نکاح کیا تو اللہ نے مجھے جو ہے وہ ابو زید یعنی اسامہ بن زید کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے بہت شرف بخشا، بہت عزت دی، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے، یہ عبداللہ بن زبیر کا زمانہ تھا، یعنی ان کی خلافت کا، تو انہوں نے ہمیں یہ حدیث بیان کی کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق بتہ دے دی تھی، 3 طلاق، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور روایت میں بہی جو ہے نا وہ فاطمہ بنت قیس سے نقل کرتے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی، تو اللہ کے رسول نے میرے لیے کوئی سکنا اور نفقہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہشام بن عروہ، یہ آگے عروہ سے بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید بن العاص جو ہے، انہوں نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی سے نکاح کیا اور اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، مطلب 3 طلاق دے دی نا، یحییٰ بن سعید بن العاص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ فاخرج من عندی، اور پھر اسے اپنے گھر سے نکال بھی دیا۔ فاب ذلک علیہم عروہ، تو عروہ بن زبیر نے اس کو شرم دلائی کہ یہ کیا کر رہے ہو مطلب۔ فقالوا ان فاطمہ قد خرج، تو انہوں نے کہا فاطمہ بنت قیس بھی تو چلی گئی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کافی پھیل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ فاطمہ بنت قیس کی طرف جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کی میجورٹی جو ہے وہ ان کی طرف نہیں گئی، لیکن اس کے باوجود لوگ جاتے رہے۔ قال عروہ، تو عروہ کہتے ہیں میں سید عائشہ کے پاس آیا تو میں نے انہیں اس کی خبر دی، تو انہوں نے کہا ما لفاطمہ بنت قیس خیر فی ان تذکر ھذا الحدیث، فاطمہ بنت قیس کے لیے اس حدیث کی بیان کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، مطلب یہ اچھا کام نہیں کر رہی وہ۔ دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ ایک رجحان بن گیا ان کے حوالے سے، حضرت عمر کے قول کی وجہ سے نا، بھول گئی ہے، یاد رکھا۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، اور بھی صحابہ کے ساتھ ہوا ہے، صحابہ نے ایک دوسرے کے اوپر، اس کو استدراک کہتے ہیں، استدراکات کے اوپر باقاعدہ کتابیں ہیں، صحابہ کا صحابہ کے اوپر استدراک، کہ ان کی روایتیں جو ہے وہ رد کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی نہیں مانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت رد کر دی سلام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گواہی دی تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کی۔ اس طرح اور جو ہے وہ کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض اوقات پھر صحابہ تصحیح بھی کرتے تھے، کانٹیکس بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب وہ کانٹیکس بیان کریں پھر ٹھیک ہے کہ اصل میں اس کا یہ کانٹیکس تھا، لیکن جب وہ صرف یہ کہیں، صرف تبصرہ کر دیں، بات کھولیں نہیں، پھر روایت قابل قبول ہوگی، کیونکہ صحابہ عادل ہیں۔ اصل اصول یہی ہے کہ صحابہ عادل ہیں، ان کی روایت قابل قبول ہے۔ فاطمہ بنت قیس ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دی، وَأَخَافُ أَن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کوئی میرے اوپر میرے گھر میں حملہ نہ کر دے، ٹھیک ہے، مطلب اکیلی ہوں گی تو اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عدت میں اگر
خاتون کو یہ خوف و شور کہ ہاں اگر عدت گزاروں گی تو اکیلی ہے، تنہا ہے، جیسے بیوہ کو خاتون ہوتی ہے تو وہ منتقل ہو سکتی ہے، کسی اور جگہ عدت گزار سکتی ہے، ٹھیک ہے، اکیلی ہے نا، کوئی مطلب دیکھ بھال نہیں کرنے والا، ڈر خوف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں بھی یہ سید عائشہ سے کہ انہوں نے کہا کہ مال فاطمہ خیر ان تذکر ھذا، کہ فاطمہ کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ وہ یہ حدیث بیان کریں۔ عروہ بن زبیر سے ہے، انہوں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا الم ترى الی فلانہ بنت الحکم، کہ آپ وہ فلاں اس کی طرف نہیں دیکھتی، بنت حکم کی طرف، اس کو اس کے شوہر نے جو ہے وہ طلاق کی بتہ دے دی اور وہ اپنے گھر سے نکل گئیں۔ تو سید عائشہ نے کہا بہت ہی برا کیا اس نے، کیوں گھر چھوڑا، نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ فقال الم تسمعی الی قول فاطمہ، تو انہوں نے کہا جی فاطمہ بنت قیس جو یہ فتویٰ دیتی ہیں۔ فقال اما انہ لا خیر لہا فی ذکر ذلک، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تبصرہ جو ہے نا، اسے ہم کہیں گے کہ یہ جرح جو ہے وہ مبہم ہے، مفسر نہیں ہے۔ جرح مفسر کریں نا بھائی، کیوں نہ بیان کریں، کیا وجہ ہے، بات کو کھولیں، پھر اس بات کا تجزیہ کیا جائے گا، پھر ٹھیک ہے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی الفاظ ایسے استعمال کیے، ہمیں نہیں پتہ، یاد رکھا یا بھول گئی، لا ندری۔ اب یہ بھی ایک مبہم جرح ہے نا، یہاں تو آپ یقین کے ساتھ اس کے اوپر حکم لگائیں کہ بھول گئی ہے، اصل میں یہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یقین کے ساتھ حکم نہیں لگاتے، آپ خود ایک شبے کا اظہار کرتے ہیں، اور شبے کے اظہار کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی آیت، اور قرآن کی آیت پھر اس جو ہے وہ یقین کے ساتھ نہیں ہے، یقینی مفہوم کے ساتھ نہیں ہے، جو یقینی مفہوم جس کو قرار دیا جا رہا ہے، کس سے مراد جو ہے وہ ہر قسم کے متعلقہ ہے۔ شیخ اس سے پچھلی جو روایت ہے اس میں وہ نیچے جو حاشیے میں یعنی کہ راجے جو ریفرنس ہے یہ کون سا؟ نیچے ایسے یہ جو راجے آگے حدیث کا نمبر، ہاں وہ حدیث نمبر دیا ہے، یعنی اس کی طرف آپ رجوع کریں، ٹھیک ہے، مطلب 37-17 کی طرف رجوع کریں، یہ 37-19 چل رہی ہے تو پیچھے آ جائیں، یہ 37-17 ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر آگے 37-19 کی طرف رجوع کریں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ملتی جلتے الفاظ آ گئے نا اس میں۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دو اگر روایتیں اس میں آپس میں متضاد، یعنی کہ لیکن اس میں اگر کسی کی جرح مفسر نہیں بیان ہوئی، مبہم ہے، تو ہم دوسری والی روایت کو یعنی کہ دلیل بنا سکتے ہیں یا اس کو پھر راجع کریں گے جس میں ایک پوری حدیث ہے یا پورا کنٹیکسٹ بھی ہے۔ راوی کے بارے میں نا ایک قاعدہ ہے، جرح و تعدیل میں آپ پڑھیں گے کہ مبہم جرح جو ہے نا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، مفسر جرح ہونی چاہیے۔ مطلب کسی کو آپ ایک ٹائٹل دے دیں، ٹھیک ہے، تو اب صرف اس ٹائٹل کا اعتبار نہیں ہوگا نا، آپ بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے۔ مطلب کسی کو آپ نے جو ہے مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ جی اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اب آپ بتائیں کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، پیدائشی ٹھیک نہیں تھا، بعد میں کوئی اس کو اختلاط ہو گیا، کوئی مرض لاحق ہو گیا، کوئی اس کو صدمہ پہنچا تھا، یا اس کے حافظے سے مراد یہ ہے کہ اس کا حافظہ اس کی کتابوں میں تھا، اس کی کتابیں جل گئی تھیں، کوئی حادثہ ہو گیا تھا، تو یہ تفصیل ہوتی، اس تفصیل سے پھر واضح ہوتا ہے نا وہ قول، پھر یہ جو جرح مفسر ہوتی ہے پھر یہ قابل قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک۔